NFC ایوارڈ سے صوبوں میں حصہ جاتا ہے، اور وہ جو حصہ جاتا ہے وہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہوتا ہے۔ اور میں نے تو یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں تو خوشی ہوتی ہے ہمارے ملک کے کسی بھی حصے میں ڈیولپمنٹ ہو، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم کراچی کے لوگ ہیں، ہم دل چھوٹا رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں تو اس پہ فخر بھی ہے اور ہمیں اس پہ خوشی بھی ہے۔ لیکن ہم یہ سوال پورے ملک سے کرتے ہیں کہ جب کراچی میں یہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ڈاکہ ڈالتی ہیں اور ان کے پارٹنر یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو اس پر سب کو سنجیدگی سے آواز اٹھانی چاہیے۔ ہمارا المیہ کراچی کا یہ رہا ہے کہ ماضی میں جو نمائندگی یہاں پر لوگوں کو ملتی رہی ہے، انہوں نے اس نمائندگی کا سودا کیا اور اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں کو حقوق نہیں ملے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میگا سٹی جو پورے پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہو، ایکسپورٹ کو چلاتا ہو، ہم جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہمارا اتنا زبردست ہو کہ جو کچھ بھی اس ملک کے اندر معاشی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس میں ہم آدھا سے زیادہ کا جو ہے وہ کنٹریبیوشن کراچی کا ہے، تو کراچی کے 3 کروڑ سے زائد عوام، ہماری مائیں بہنیں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے اسپورٹس مین، ہمارے کھیلنے والے بچے بچیاں اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کو ٹرانسپورٹ بھی فراہم کی جائے، ان کے لیے موٹر وے بھی کراچی حیدرآباد والی مکمکہ پروگرام نہ ہو، ٹھیک موٹر وے بنے، ان کی سڑکیں بھی ٹھیک ہوں، یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے سبسیڈائزڈ نظام ہونا چاہیے پبلک ٹرانسپورٹ کا۔ ہمارا یہ حق ہے کہ یہاں ماس ٹرانزٹ پروگرام ہو، ہمارا یہ حق ہے کہ یہاں سرکولر ریلوے چلے، ہمارا یہ حق ہے کہ یہاں کے لوگوں کو پانی ملے۔ پوری وفاقی حکومت دریائے سندھ کے پانی کا اگر 1% بھی کراچی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو یہ بھی اگر 1% پانی بھی ہمیں نہیں دے سکتے تو پھر یہ کس طرح یہاں کی نمائندگی جو ان کو ملی ہے، اور کہا تھا کہ ہم تو کراچی میں 4 چاند لگا دیں گے، تو آپ بتائیں کہ کیا کریں گے؟ 650 ملین گیلن کا جو پروجیکٹ تھا اس کو ابھی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے وفاقی حکومت نے 260 ملین گیلن پہ لے آئے ہیں۔ اسی طرح باقی منصوبوں کو بھی حال کریں گے۔ تو کراچی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حق کیوں نہیں ملتا، ہمارے بچوں کو ملازمتیں کیوں نہیں ملتی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ قانون ایک مرتبہ پھر ہم پر مسلط کر دیا گیا، اور اس میں اگر کوئی چیز بہتر رہ گئی تھی، کچھ تھوڑا بہت رہ گیا تھا، وہ بھی چھین لیا گیا، جسے بلدیاتی ایکٹ کہتے ہیں 2021 کا۔ صوبائی حکومت یہاں سے سارا ریونیو بھی لیتی ہے، ٹیکس بھی لیتی ہے، اور ان کے سارے عللے تللے کراچی کی معیشت کے اوپر ہیں، لیکن کراچی کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آئین میں موجود جو اختیار ہے وہ بھی انہوں نے اس سے چھین لیا ہے۔ تمام ڈسپنسریاں اپنے پاس رکھ لی ہیں، تمام ہسپتال اپنے پاس رکھ لی ہیں، KMC کے ہسپتال بھی لے لیے، کالجز بھی سارے لے لیے، تمام جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، اسکول سب اپنے پاس لے لیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی کیا پرفارمنس ہے؟ سن 70 سے لے کر آج تک پیپلز پارٹی حکومت میں رہی ہے اور اب 14 سال سے مسلسل حکومت میں ہے۔ ہماری تعلیم کیا آگے بڑھ گئی؟ کیا ہمارے سرکاری کالجز بہتر ہوئے ہیں کہ خراب ہوئے ہیں؟ وہاں جا کر دیکھ لیجئے، اس وقت بھی چلے جائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا اسٹوڈنٹس ہی نہیں ہوتے۔ کیا ہمارے اسکول اس قابل ہیں کہ یہ پوری اسمبلی میں سے تمام ممبران میں سے یا ان کے سیکریٹریز یا سندھ سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہوا کوئی بھی چھوٹا ملازم بھی یہ سمجھتا ہو کہ اس کے بچے کا مستقبل سرکاری اسکول سے بہتر ہو سکتا ہے؟ جو پورے ذمہ دار ہیں صوبے کی تعلیم کو چلانے والے، آپ محکمہ تعلیم کے کسی بھی افسر سے پوچھ لیں کہ وہ اپنے بچے کو ان کے تحت چلنے والے کسی بھی اسکول میں داخل کرانے کے لیے تیار ہے؟ اپنے بچوں کو، اپنے پوتا پوتیوں کو، اپنے نواسے نواسیوں کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو یہ کھربوں روپے کا بجٹ ہے، ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں، ان پیسوں کے اوپر غبن ہوتا ہے، کرپشن ہوتی ہے، اور 49,000 اسکول جو صوبے میں موجود ہیں، 4,500 اسکول جو کراچی میں موجود ہیں، ان سب کی ایسی تیسی کر کے رکھی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ آپ مجھے ہیلتھ کا بتا دیں، اعداد و شمار سامنے آتے ہیں، اتنا بڑا بجٹ ہوتا ہے سینکڑوں ارب روپے کا، اس بجٹ میں کیا اندرون سندھ اور کیا شہر، سب جگہوں کی صورتحال تقریباً ایک جیسی ہے، لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا۔ چند NGOز کو سامنے لا کر، چند اداروں کی جو ہے وہ سامنے کی چیزیں کچھ بہتر کر دی گئی، اس میں بھی ان کا کیا کمال ہے، NGOز کا کمال ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جب آپ سسٹم ڈیولپ نہیں کرتے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر جب NGOز سے معاملات خراب ہوتے ہیں تو پورا نظام ڈھہ جاتا ہے، جیسا کہ اب سندھ حکومت کے تحت چلنے والے ان اداروں میں ہو رہا ہے۔
آپ ٹرانسپورٹ میں ہر 2-3 مہینے کے بعد صوبائی حکومت اعلان کرتی ہے، اور ہم یہ 5-6 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نومبر میں بسیں آ جائیں گی، دسمبر میں آ جائیں گی، مارچ میں آ جائیں گی، 200 آ جائیں گی، 2500 آ جائیں گی. آج تک ایک بس بھی نہیں لا سکے. یہ وفاق نے بھی خیراتی طور پر 80 بسیں ہمیں دے دیں. ہم نے وفاق کو 9000 ارب روپے دیے ہیں پچھلے 3-3.25 سال میں کراچی سے، اور اس کے صلے میں وفاق ہمیں خیرات دیتا ہے. اور ادھوری گرین لائن جو پچھلے منصوبے میں چل رہی تھی اس کا افتتاح کر کے خان صاحب چلے گئے. تو اس ساری صورتحال میں ہم اپنے حق کے لیے نکلنا ہم پر ضروری ہو گیا ہے. اگر تو ہم وہ پولیٹیکل پارٹی ہو جو مفادات کا سودا کرے تو ہمیں پہلے دن دھرنا دے کے چلے جانا چاہیے تھا. ہم ظاہر ہے کہ سمجھتے ہیں کہ دھرنا دینا، احتجاج کرنا، مظاہرے کرنا، مارچ کرنا یہ ایک کسی بھی جمہوری عمل کا حصہ بھی ہے، اس کی خوبصورتی بھی ہے. اس سے عوام کو اگر ریلیف ملے تو یہی ایک طریقہ کار ہے جو آئینی اور جمہوری اور پرامن طریقہ کار ہے. 5 دن ہو گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ سندھ حکومت اس کو کچھ سمجھتی نہیں ہے کہ عوام اتنی بڑی تعداد میں کل مائیں بہنیں آئی تھیں، ہزاروں کی تعداد میں پوری سڑک کی بھر گئی تھی، ان کے کانوں پہ کوئی جو نہیں رینگتی تھی. کیوں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنے بچوں کے تمام چیزیں چھوڑ کر جو ہے یہاں پر سڑک پہ بیٹھنے پہ مجبور ہوئے؟ کیوں آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ لوگ آتے چلے جاتے ہیں اور پھر ایک زبردست قسم کے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں؟ ان کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اگر تم ہمیں ایسا سمجھو گے تو پھر ہم دوسرے اقدامات بھی شروع کریں گے. پھر ہم اس دھرنے کو یہاں تک محدود نہیں کریں گے. اور ابھی تو میں نے کسی سے سنا کہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ سیکریٹریٹ وغیرہ بند کر دیں، تو انہوں نے خود ہی مشورے دینے شروع کر دیے. تو یہ سارے آپشن ہمارے پاس ہیں. یہاں سے مراد علی شاہ صاحب کی طرف، سی ایم ہاؤس کی طرف مارچ کرنا بھی ہمارے پلان میں شامل ہے. اس لیے اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر آئیں گے اور بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے تھرو جو میسج پورے شہر میں اور پورے صوبے کے عوام تک جا رہا ہے یہ ان کو لے جائے گا. آپ دیکھیں لوگ آنا شروع ہو گئے، ہر قوم، ہر زبان، ہر برادری کے لوگ. پیپلز پارٹی کے بعض لوگ خاص طور پر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سندھی مہاجر مسئلہ بنا دیں. ظاہر ہے انہوں نے پچھلے 30-35 سال یہی سیاست کی ہے. اسی طرح ہمارے ایم کیو ایم کے لوگوں نے بھی یہی سیاست کی ہے. اسی سے ان دونوں کی طاقت ہوتی تھی، اسی سے ہم لڑتے رہتے تھے، یہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے تھے. اب یہ سیاست پٹ رہی ہے. جماعت اسلامی ہے جس میں ہر زبان اور ہر برادری کا آدمی موجود ہوتا ہے. دھرنوں میں ایک پورے پاکستان کا تصور ہوتا ہے. اسی لیے تو یہ شہر منی پاکستان کہلاتا ہے. ہماری تو مائنورٹیز ونگ کے لوگ بھی روز یہاں پر شریک ہوتے ہیں. اور کل یہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آپ دیکھیے گا کہ مائنورٹی ونگ ہمارا دھرنے میں ایک بہت بڑی پارٹیسپیشن کرنے جا رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس قانون کو واپس لیا جائے اور اس میں جتنے اختیارات سلب کیے گئے ہیں وہ بلدیاتی حکومت کو واپس کی جائیں. کراچی کو میگا سٹی حکومت ہونا چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وفاق یہ صوبائی وزراء سے اور وزیر اعلیٰ سے، یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ 45,000 سے 75,000 کے درمیان کی آبادی کے لیے کراچی میں یونین کمیٹی بنائیں اور کراچی کے علاوہ 10,000 سے 25,000 میں یونین کمیٹی بنائیں؟ کیوں؟ ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور ٹیکس دینا ہے؟ ہمارا قصور آپ کی معیشت چلانا ہے؟ کیا قصور ہے ہمارا؟ تو یہ غلط بات ہے کوئی؟ تو بھائی آپ اگر یہاں پر 200-250 یونین کمیٹیوں کے بجائے اگر 500-700 یونین کمیٹیاں بنائیں گے تو لوگوں کا بھلا ہوگا نا. لوگ اپنے یو سی چیئرمین کو اپنے محلے میں جا کر پکڑ سکتے ہیں، تو اس میں کس کو نقصان ہے؟ لیکن یہ کام نہیں کرتے. آپ کو میں صرف ایک مثال دوں، یہ پچھلا جو ٹینیور چل رہا تھا اس میں ہر یو سی کو صوبائی حکومت کی طرف سے گرانٹ ملتی تھی خرچوں کے لیے اور تنخواہوں کے لیے 5 لاکھ روپے. کراچی کے لیے 3 کروڑ آبادی کے لیے وہ گرانٹ بنتی تھی 230 سب ملا کے یونین کمیٹیاں کونسل، تو یہ بنتی تھی تقریباً جو ہے وہ 10 کروڑ روپے. اور کراچی کا علاوہ ملتی تھی 65 کروڑ روپے. آدھی آبادی کو 65 کروڑ، آدھی آبادی کو 10 کروڑ. میں کہتا ہوں آپ ان کو 65 ارب روپے دیں، ڈیولپ کریں. آپ تو نااہل ہیں، آپ نے تو دیہی سندھ کو بھی ڈیولپ نہیں کیا. زیادہ دیں ان کو. لیکن آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ کراچی کو محروم کرتے ہیں؟ یہ آپ کا کیا دماغ ہے؟ اس شہر نے آپ سے دشمنی کیا کی ہے کہ آپ اس کو محروم کرتے ہیں؟ اور اس کے نتیجے میں پورے سال کا اگر حساب بنائیں گے تو آپ خود ہی لگا لیں کہ کراچی کو آپ نے صرف ایک مد میں، باقی موٹر وہیکل ٹیکس ابھی عدد و شمار آئے ہیں، کراچی نے کوئی 80-90% موٹر وہیکل ٹیکس دیا ہے.
باقی پورے سندھ نے جو ہے وہ 10% دیا ہوگا بمشکل. وہ ٹیکس کراچی کو نہیں ملتا, اور ٹرائی میں ہمیں پورا حصہ نہیں ملتا, ہمیں جو ہے وہ گورکھ دھندے میں پھنسایا جاتا ہے. تو بھائی ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ تو اگر ہم اپنا حق لینے کے لیے یہاں آئیں اور لسانی بنیاد پر نہیں آئے, میں بہت واضح کرنا چاہتا ہوں, قومیت کی تحریک ہم نہیں چلاتے, ہم تو عوام کی تحریک چلا رہے ہیں. اور کراچی میں بسنے والے سب لوگوں کی تحریک ہے, یہ سب کو حق ملنا چاہیے. صوبہ سندھ کے عوام کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں اندرون سندھ سے اب وفود آنا شروع ہو گئے, اور لوگوں کو امید نظر آئی ہے کہ اتنی فسطائی حکومت جو ہم پر ظلم کر رہی ہے اس کے خلاف ایک امید اور ایک آواز موجود ہے. اس لیے میں کراچی کے شہریوں سے, سندھ بھر کے شہریوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس دھرنے میں اپنی شرکت کو بڑھائیں. اور یہاں ہم نے آپ دیکھیں کہ جو ہمارا پبلک ایڈ کمیٹی کا سیکریٹریٹ تھا وہ بھی یہاں منتقل کر دیا ہے. ایک سیکریٹریٹ سندھ سیکریٹریٹ ہے جہاں رشوت کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا, اور ایک سیکریٹریٹ جماعت اسلامی کا پبلک ایڈ سیکریٹریٹ ہے جہاں تقریباً ہر ہفتے کروڑوں روپے کے جو پے آرڈرز ہوتے ہیں وہ تو صرف بحریہ ٹاؤن کے ریفنڈ کے ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے ہم دیتے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ دامن پاک ہے اور لوگوں کو ریلیف دلانے کا کام ہم کرتے ہیں. نادرا کا, اوور بلنگ کے مسئلے کے, الیکٹرک کے, سوسائٹیوں کے مسئلے دیکھیں آپ, مائیں بہنیں آتی ہیں 40 سال ہو گئے, سارے پیسے ان سے لے لیے اور ان کو پلاٹ نہیں ملتا, قبضہ کر لیا ہے, جعلی فائل بنا کر دوسروں کو دے دی ہے. یہ شہر میں ہو رہا ہے, یہ صوبے میں ہو رہا ہے, اور پھر مزید اختیارات آپ کو چاہیے مزید کرپشن کرنے کے لیے, مزید بھرتیاں کرنے کے لیے. تو ظاہر اسے قبول نہیں کیا جا سکتا. ہم آئین کی بالادستی کی تحریک چلا رہے ہیں, یہ دھرنا یہاں پر موجود ہے, جاری رہے گا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر سنجیدگی کا مظاہرہ حکومت کرے گی تو ہم جواب دیں گے, بات کریں گے. لیکن اگر انہوں نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے تو پھر انہیں خود اس کی سنجیدگی کا اندازہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر اس کے لیے ہم سے شکایت نہ کریں. بس یہ میری بات ہے, یہ دھرنا جاری ہے انشاءاللہ. جیسا بھی موسم ہے, لوگوں نے مجھ سے کہا بارش ہونے والی ہے, میں اپنے شہر کے لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ثابت قدمی کے ساتھ اس برستی بارش میں بھی آپ احتجاج میں شریک ہوں. یہ میسج ہم پورے ملک کو دیں گے کہ ہر طرح کے حالات میں 7 بجے ہے وہ مزدوروں کا اور 9 بجے مشاعرہ ہے کراچی پر. جی سنا ہے کہ ناصر شاہ صاحب نے آپ کو فون کیا تھا, آپ کو چائے اور کافی بھجوانے کی بات کی تھی, تو وہ چائے کافی بھجوائی یا وہ خود لے کر کے آئیں گے, کب آئیں گے, کچھ بتایا انہوں نے سر آپ نے؟ بھائی انہوں نے کہا تھا ہم آپ کی مہمان نوازی کریں, چائے بھجوائیں, کافی بھجوائیں. میں نے یہی کہا بھائی آپ جو چاہیں مہمان نوازی کریں. ان کی حکومتوں کی مہمان نوازیاں کیا ہوتی ہیں دھرنے والوں کے لیے, وہ ساری مہمان نوازی کے لیے ہم تیار ہیں. ہمیں یہ چائے کافی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو خیر جب بات چیت ہوتی ہے تو اپنی جگہ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ناصر شاہ صاحب اگر سنجیدہ ہیں, سعید غنی صاحب سنجیدہ ہیں, مرتضیٰ وہاب صاحب سنجیدہ ہیں, سی ایم صاحب سنجیدہ ہیں, بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ بات چیت کریں, وہ بات چیت کہاں ہو رہی ہے, کس سے ہو رہی ہے؟ تو یہ اتنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ اگر ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات آگے تو نہیں بڑھے گی. ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بات چیت سے کراچی کے, سندھ کے عوام کا حق مل سکتا ہے, یہ اپنے قانون کو واپس لے سکتے ہیں. جو ترمیم, اچھا انہوں نے ہم سے یہ کہا, میں آپ کو اچھا ہوا آپ نے سوال کیا, سعید غنی صاحب نے کل یہ بات کہی کہ جماعت اسلامی کے MP ہے وہاں پر ترمیم جمع کرائیں, ہم دیکھ لیں گے. اللہ کے بندے ترمیم تو ہم جمع کرا چکے ہیں آج سے تقریباً ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے. وہ ساری ترمیمیں جو تجاویز ہم نے دی تھیں ان تجاویز کے مطابق ساری ترمیمات بھی ہم جمع کرا چکے ہیں. ہم نے کوئی گھر چھوڑا نہیں ہے, تجاویز بھی دی, ترمیم بھی جمع کرائی, کورٹ میں پٹیشن بھی فائل کی, سڑک پہ دھرنا بھی دے رہے ہیں. تو اور کیا چاہیے ایک پولیٹیکل پارٹی, اور کیا کر سکتی ہے؟ تو کراچی کے عوام کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور اس کے جتنے سٹیپس ہو سکتے ہیں وہ ہم پورے کریں گے. یہ نہ سمجھا جائے کہ شوق پورا کرنے کے لیے آئے تھے. ابھی تو آپ دیکھیں کل باکسنگ کا مقابلہ ہو رہا تھا یہاں, فٹ بال, لیاری کے بچے فٹ بال کھیل رہے تھے, کرکٹ کھیل رہے تھے رات کو. یہ تو ایک سماجی گیدرنگ بھی بنتی چلی جا رہی ہے. اور ہم نے آج انوائٹ کیا ہے, آج مزدور آئیں گے, ٹھیک ہے, اسی طرح سے جو ہے علماء کرام آئیں گے, مشاعرہ ہوگا آج, کراچی کے موضوع پر, اور موضوع بھی کراچی ہے. اور اسی طرح سے جو ہے ادبی محفلیں, یہاں پر عوامی عدالتیں لگ رہی ہیں, اتنے خوبصورت آواز میں لوگ جو ہے وہ ترانے پڑھ رہے ہیں, کراچی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سج رہی ہیں. تو اتنی بابرکت یہ محفل ہے جو عوام کے حق کے لیے ہے, تو اس کو تو ہم اس طرح سے واپس جا کر ختم نہیں کر سکتے. جب تک کہ ہمیں حق نہیں ملے گا جاری رہے گا, اور یہ مرکز بنے گا احتجاج کا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں تک رہے گا, ایسا نہیں ہوگا.
مرکز یہ ہوگا اور احتجاج پورے شہر میں پھیلتا چلا جائے گا. تو اس سے پہلے یہ واپس لے لیں, بات ختم, کوئی دشمنی تھوڑی ہے کسی کے ساتھ. اچھا آپ صاحب